ہم یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس قسم کی ماورائے عدالت ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. برا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اور اگر یہ جھوٹی خبریں ہیں تو جو لوگ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں صرف پولیٹیکل گینز کی خاطر، انہیں بھی شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. اس سے آپ یہ کیسے رزلٹ نکال دیں گے کہ یہ گستاخوں کا سپورٹر بنا ہوا ہے صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر؟ اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی. اللہ سے ڈر جائیں. اس قسم کے جھوٹے الزامات اس شخص کے اوپر جس نے UNO کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا. اس شخص کے اوپر جس نے آج سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا. اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا، ان جاہل پولیٹیشین سے لینا پڑے گا، ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. شرم کریں. آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے. اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹک ہے عمران خان صاحب کا. ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے لیکن جو ریڈ لائن اداروں کے حوالے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنڈیم کرتا ہے. یہ تو جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نعرے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں؟ آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں نا، اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑھائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر. ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہو. اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملعون کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرے بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، سپر پاور بنے. دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے ہمارا. کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اس خبیث کو ہمارے حوالے کریں، ہم کورٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام الناس کو یا پولیٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقابلے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں مجرم صرف پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے. میں اس پلیٹ فارم سے 2012-13 سے اپنے بڑوں کو یہ باتیں سمجھا رہا تھا جبکہ اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹر ان کا ایسٹ تھے. ابھی FATF کی تلوار ان پہ نہیں آئی تھی. میری 2012-13 کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، 8 سے 10 سال پرانی. میں اس وقت بھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں، آپ کے یہ گاٹے فٹ ہو جائے گا. ڈان لیگز تو بہت بعد میں آئی اور پھر بعد میں ڈان لیگز ہی ہماری ایک گورنمنٹ کی پالیسی بھی بن گئی. پاکستان میں کسی چینل کو بند کر دینا، کسی کی آواز کے اوپر پابندی لگانا، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں، خواہ وہ ARY ہو یا جیو ہو یا کوئی اور چینل ہو، یہ بالکل غلط ہے. آپ علمی طریقے سے مقابلہ کریں. اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ عدلیہ کے تھرو نوٹس بھیجیں، ثابت کریں، اور جو قانوناً سزا بنتی ہے نا وہ آپ دیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحافی کے ایک جملے سے کسی ادارے کی پالیسی پہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ پتہ نہیں کوئی آگ لگ گئی. ہمیں دیکھیں ہم اکیلے ہیں اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے. ویسے تو لاکھوں لوگ اللہ کے فضل سے اٹیچ ہیں. سارے مولوی مل کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق پڑا ہے؟ کبھی کسی سے ایک رتی برابر بھی بھیک مانگی ہے؟ نہیں. آ کے للکارتے ہیں آج ابھی میدان میں. ٹھیک ہے، تو جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے کسی کے ایک بیان سے؟ ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے علمی طریقے سے آ کے جواب دیں. کیا یہ چیز ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 21 اگست 2022 کو سنڈے کے دن بمطابق 22 محرم الحرام 1444 ہجری میں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 56 منعقد ہوگا. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اسی ویک کے، میں ان کو ڈسکس کر لوں. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ایشو جو ہے وہ سلمان رشدی کا ہے. ویسے تو اس وقت پاکستان کا پورا میڈیا جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ابھی ان کو فلاں جگہ لے گئے، اب ان کو فلاں جگہ لے کے جا رہے ہیں، اور کیا حکومت کے لوگ، کیا اپوزیشن کے لوگ اور پورے کا پورا سوشل میڈیا اسی ایک ایشو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حالانکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان کے اندر پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور کافی زیادہ لوگ
سلاب کی نظر ہو چکے ہیں، جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر دے، صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو بجائے یہ کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ اس طرف توجہ دیتی، ان کا پورا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ شہباز گل کا ایشو بنا ہوا ہے۔ کبھی ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ اور خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے بھی باقاعدہ ایک ریلی کی قیادت کی، اس میں وہ سب کو بائی نیم مینشن کر کر کے دھمکیاں لگا رہے تھے، جس طرح 2014 میں لگایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے ملک کے اب مسائل رہ گئے ہیں جی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ اگر واقعی ویسا ہوا ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ان کے ساتھ پرفارم کی گئی، تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں مبینہ۔ ظاہر ہے ہمارے پاس تو اب کوئی ایسا فورم نہیں کہ اس سے ہم تصدیق یا تردید کر سکیں، نہ ہم حکومت کے کہنے کے اوپر تردید کرتے ہیں، نہ اپوزیشن کے کہنے کے اوپر تصدیق کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس قسم کی ماورائے عدالت ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ برا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور اگر یہ جھوٹی خبریں ہیں تو جو لوگ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں صرف پولیٹیکل گینز کی خاطر، انہیں بھی شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت کافی پریشان ہیں، اور ان کے مخالفین کو ایک بڑا نادر موقع مل گیا ہے ان کے ایک بیان کی وجہ سے، جو کچھ دن پہلے ہی گارڈین اخبار کے اندر چھپا، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی کل دے دی عمران خان صاحب نے کہ میں نے قطعاً سلمان رشدی کو سپورٹ نہیں کیا تھا، میں تو ایک پورے مقدمے کو بیان کر رہا تھا، اور اس میں وہ اسپیسیفکلی جو سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکن کو کتنے برے انداز سے قتل کیا گیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی، خصوصاً پاکستان کی تو بدنامی ہوئی۔ اس وقت چونکہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میں تو پوری دنیا سے جو حکمران ہیں مختلف ملکوں کے، ان کی فون کالز ریسیو کر رہا تھا کہ یہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں سزائیں ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ماورائے عدالت نہیں دی جا سکتی، کیس بنا کے ایک پورا طریقہ ہے جس کے تحت سزا دی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے جو کچھ 12 اگست 2022 کو نیو یارک کے اندر سلمان رشدی بلون جب ایک سٹیج کے اوپر آیا تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا، تو وہ اس حملے کو بھی کنڈیم کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی اس کو کنڈیم کرنے میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ یہ کنڈیم کرنا یہ کب سے ہو گیا کہ وہ اس کتاب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس سے آپ یہ کیسے رزلٹ نکال دیں گے کہ یہ گستاخوں کا سپورٹر بنا ہوا ہے صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر؟ اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی، اللہ سے ڈر جائیں۔ اس قسم کے جھوٹے الزامات اس شخص کے اوپر جس نے UNO کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا۔ اس شخص کے اوپر جس نے 8 سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا، اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا، ان جاہل پولیٹیشین سے لینا پڑے گا، ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ شرم کریں، آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے۔ اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹک ہے عمران خان صاحب کا، ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن جو وہ ریڈ لائن اداروں کے حوالے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنڈیم کرتا ہے۔ بلکہ ان کا جو اب بیانیہ ہے، ہمارا تو اس وقت بیانیہ تھا جب وہ خود اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا آپ اعلی کار نہ بنے، کل کو یہ آپ کے گھاٹے فٹ ہوں گے۔
تو اگر ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. ایسے مسلمان کے اوپر، ایسے مسلمانوں کے لیڈر کے اوپر آپ اس طریقے سے الزامات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں جی سلمان رشدی کا یار بن گیا. یہ تو جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نعرے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں. آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں نا، اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑھائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر. ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کانٹیکسٹ پہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بات کی، وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہوگا کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں فساد فی الارض کی سزا قتل ہے. سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں. لیکن یہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا. اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے. تو پھر کیا اس کا رزلٹ نکلے گا اگر ہر کوئی یہ خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا؟ تو یہ جوڈیشری کا کام ہے. اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملعون کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرے بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، سپر پاور بنے. دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے ہمارا. کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اس خبیث کو ہمارے حوالے کریں، ہم کورٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف جو اس نے فساد فی الارض مچایا ہوا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایندھن ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا سخت کرٹک ہوں ان کا، اچھی باتوں میں سپورٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر، صرف اس وجہ سے کہ اس وقت آپ کو کوئی مذہبی کارڈ چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے عوام کے ہتھے چڑھا دیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں. تو اس حوالے سے ہمارا تو بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے. باقی عمران خان صاحب نے جو بیانیہ اس وقت اپنایا ہے، جس میں اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت بیک فٹ پہ گئے ہیں. انہوں نے شہباز گل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ایک ریڈ لائن کو کراس کیا گیا، اور وہ ریڈ لائن کوئی فوج کے حوالے سے نہیں ہے، پاکستان کے آئین کے حوالے سے ہے. اس طرح آپ کبھی بھی کسی ادارے کے سب آرڈینیٹ کو ابھار نہیں سکتے کہ اپنے سینئرز کی آپ جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دو، الا یہ کہ آئین کے خلاف ہو تو اس کے لیے پھر عدالتیں موجود ہیں. یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم پہ مبنی کوئی حکم میرا بڑا دیر ہے تو آپ ٹھیک ہے اپنی جاب چھوڑ دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ جی بعض اوقات اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کو، تو آپ اس ایکٹیویٹی سے الگ ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم، اندر رہیں اور کوشش کریں کہ اس ایکٹیویٹی کے اندر سے آپ اس لیول تک نہ جانے دیں لوگوں کو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. اندر رہنے کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کرنل صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ کافی مذہبی تھے، وہ کہتے ہیں ہماری بعض گیدرنگ کے اندر مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے تو میں تو یہ جاب چلانا میرے لیے مشکل. میں نے کہا آپ سسٹم کے اندر رہیں، انشاءاللہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں گی، آپ اس میں ریفارمز لے آنا. پھر انہوں نے مجھے خود آگے بتایا کہ ہاں واقعی اب جب مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں عورتوں اور مردوں کا علیحدہ سیٹ اپ کرتا ہوں ایک ہی جگہ پہ بیچ میں پردہ لگا کے. تو میں نے کہا دیکھیں سسٹم کے اندر رہنے کی کتنی برکات ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہیں. اس لیے ہم عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اگر اس لیول تک اتریں گے نا اس بیانیے کے اندر
تو پھر میں نے تو آپ کو بہت پہلے یہ بات کی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہو رہی ہے کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا تو پھر فوراً جو الیکشن ہے اس میں اس کو نہیں لے کے آتے, اگلی دفعہ بے شک لے آئیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف لوہا گرم ہوتا ہے. تو اگر یہ آپ طریقہ اڈاپٹ کریں گے تو شاید اگلی دفعہ بھی آپ کا نمبر نہ لگے. اس لیے پلیز ریڈ لائن کو کراس نہ کریں. ہاں ان پرنسپل اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں انکلوڈنگ نون لیگ, JUIF, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور PTI بھی, سب کا یہ بیانیہ ہے کہ فوج کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل میٹرز کے اندر. اب تو خیر وہ خود بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. میں نے اکثر کہا کہ DGISPR کی آدھی پریس کانفرنس اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ روزانہ 100 دفعہ بھی یہ تسبیح کھینچیں نا, 100 سال تک بھی, تب بھی لوگوں کو یقین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اپنے ایکشن سے شو نہ کریں کہ واقعی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے بعد ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے, کوئی ایک ایسا چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے کسی صحافی کے ذریعے, پھر پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام الناس کو یا پولیٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقابلے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں مجرم صرف پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی, بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے. اور ہم الحمدللہ, میں اس پلیٹ فارم سے 2012-13 سے اپنے بڑوں کو یہ باتیں سمجھا رہا تھا, جبکہ اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹر ان کا ایسٹ تھے. ابھی FATF کی تلوار ان پہ نہیں آئی تھی. میری 2012-13 کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, 8 سے 10 سال پرانی. میں اس وقت بھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں, آپ کے یہ گاٹے فٹ ہو جائے گا. ڈان لیگز تو بہت بعد میں آئی, اور پھر بعد میں ڈان لیگز ہی ہماری ایک گورنمنٹ کی پالیسی بھی بن گئی. اور پھر عمران خان صاحب نے تو آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا 75 سالہ پرانا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. میرے خیال ہے اب تو کوئی نہیں بچا جسے یہ بات نہ پتہ چل گئی ہو کہ پاکستان میں کس کا کام کون سا ہے. تو یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو. باقی وہ جو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے, وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے انہیں بھی اب وقت کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور یہاں ساتھ ہی ساتھ وہ صحافی حضرات جو دونوں طرف سے آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں, اور وہ میڈیا چینلز جو اپنے پرانے بدلے اتار رہے ہیں اس چینل سے جس چینل نے اس وقت زیادتی کی تھی, اور میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو حالانکہ اس چینل سے تو میری بہت زیادہ ریزرویشن بہت پہلے بھی تھی, لیکن پاکستان میں کسی چینل کو بند کر دینا, کسی کی آواز کے اوپر پابندی لگانا, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, خواہ وہ ARY ہو یا جیو ہو یا کوئی اور چینل ہو, یہ بالکل غلط ہے. آپ علمی طریقے سے مقابلہ کریں. اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ عدلیہ کے تھرو نوٹس بھیجیں, ثابت کریں, اور جو قانوناً سزا بنتی ہے نا وہ آپ دیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحافی کے ایک جملے سے کسی ادارے کی پالیسی پہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آگ لگ گئی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یار, ہمیں دیکھیں, ہم اکیلے ہیں اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے. ویسے تو لاکھوں لوگ اللہ کے فضل سے اٹیچ ہیں. سارے مولوی مل کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق پڑا ہے؟ کبھی کسی سے ایک رتی برابر بھی بھیک مانگی ہے؟ نہیں. آگے للکارتے ہیں, آج ابھی میدان میں. ٹھیک ہے, تو جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے کسی کے ایک بیان سے؟ ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے علمی طریقے سے آ کے جواب دیں کہ ہاں یہ چیز. ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل 24 کیرٹ سونا ہے. اسی لیے چاہے زندہ بزرگ چاہے مردہ بزرگ سامنے آ جائے, ہم کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں, تو سیدھے ہوئے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہونا چاہیے, آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد
اجمعین الی یوم الدین.